نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم۔ دنیا کی گمراہیوں میں سے ایک بہت بڑی گمراہی یہ بھی رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کے بارے میں عجیب و غریب فلسفے نظریات وجود میں آئے۔ عام لوگوں کی حالت تو بہت ہی گری ہوئی تھی، کیونکہ عوام کل انعام کی طرح ہوتی ہیں کہ اللہ کے بارے میں انہوں نے عجیب و غریب نظریات گھڑ لیے تھے۔ مثلا یہ شرک جو پیدا ہوا ہے، اس کے پیچھے بھی بنیادی طور پر یہی ذہن نظریہ اور فلسفہ ہے کہ اللہ کو ہمارے تمام حالات کا علم نہیں ہوتا، وہ تو بڑے بڑے امور، بڑے بڑے اہم کام سر انجام دینے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ باقی ہماری جو یہ جزوی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں ہیں، ان کے لیے اللہ نے اپنے نائب مقرر کیے ہوئے ہیں، اپنے سفارشی اور اپنے درمیان میں شرکاء مقرر کیے ہوئے ہیں، ان کی وساطت سے ہمیں یہ کام اپنے کروانے چاہیے۔ اسی سے وہ درمیان میں ایک واسطہ اور وسیلہ بنا دیا گیا اور اس کو ہی خدائی کا درجہ آہستہ آہستہ دے دیا گیا۔ اور یہ گمراہی نہ صرف عوام میں تھی بلکہ اہل علم کے اندر بھی یہ گمراہی موجود رہی۔ ارسطو جو علم و فلسفہ کا باپ مانا جاتا ہے، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کائنات کی کم تر چیزوں کا علم نہیں ہے۔ اللہ کی ذات تو بہت ورا ہے، بہت بلند ذات ہے، لہذا ناقص اور کم تر چیزوں کا علم رکھنا تو اس کی شان کے خلاف ہے۔ ایک بڑی ذات ہے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی علم رکھے، یہ تو اس کی شایان شان نہیں ہے، یہ دلیل دی اس نے، لیکن یہ دلیل انتہائی بودا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ انسان اللہ نے اس کو افضل بنایا ہے، بلند درجے اور مقام پہ رکھا ہے، اور حیوانات ہیں، نباتات ہیں جو اس سے نچلے درجے کی چیزیں ہیں، تو اس انسان کو ان کا علم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ اس سے کم تر درجے کی چیزیں ہیں۔ تو کسی کم تر درجے کی چیز کا علم اس لیے نہ ہو کہ وہ اس کا درجہ بلند ہے، یہ کوئی بات عقل میں آنے والی نہیں۔ اسی طرح دنیا میں اور بھی فلاسفہ نے، اہل علم نے عجیب و غریب منطقیں اور دلیلیں قائم کر کے اللہ کے علم کے بارے میں طرح طرح کے نظریات و عقائد گھڑ لیے۔ قرآن مقدس نے سورہ یونس کی اس آیت مبارکہ میں ان تمام گمراہیوں کا ازالہ کر دیا اور فرمایا، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاطب کرتے ہوئے فرمایا، وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ، اے پیغمبر آپ کسی حال میں بھی ہوں۔ شان عام حالت کو کہتے ہیں، یعنی آپ دعوت و تبلیغ کی کسی کام میں ہوں اور یا اپنے کسی نجی کام میں ہوں، کیونکہ پیغمبر کی نجی زندگی کا مسئلہ ہو یا دعوت و تبلیغ اور دینی حوالے سے کوئی کام ہو، پیغمبر کی ساری زندگی اہم ہی ہوتی ہے، وہ امت کے لیے اور انسانیت کے لیے اسوہ اور نمونہ ہوتی ہے۔ اس لیے اگلا جملہ بڑھایا ہے، وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ، اور جو آپ تلاوت کریں اس حال
میں قرآن کی کچھ قرآن کی آیت کی تلاوت کریں۔ وما تتلو منہ میں جو من ہے یہ من اجلی ہے، یعنی جو آپ تلاوت کرتی ہیں اور اس وجہ سے کہ جو آپ عمل یا کام کر رہے ہوتے ہیں اس کی سند اور دلیل آپ قرآن سے لے رہے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کی دلیل قرآن سے ہوتی تھی۔ احادیث مبارکہ جس قدر بھی ہیں وہ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مقدس کی تفسیر و تشریح ہیں۔ قرآن کی کسی آیت سے حضور نے اخذ کر کے وہ عمل کیا ہے۔ سیرت طیبہ، اسی کو تو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان سے پوچھا گیا حضور کی سیرت کے بارے میں تو فرمایا وہ قرآن ہے، خلق القرآن، حضور کے اخلاق کے ہیں قرآن ہے۔ جو قرآن کہتا ہے وہی آپ کی عملی زندگی ہے، اصل قرآن ہے۔ اور اس قرآن کی ترجمانی، اس کا عملی نظام، اس کی کا عملی نمونہ اور اسوہ وہ سید الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ تو فرمایا آپ کسی حال میں بھی ہوں، چاہے وہ دعوت و تبلیغ کی حالت ہو یا وہ گھریلو یا کوئی نجی زندگی کا عمل ہو، اور اس کے استدلال کے لیے آپ قرآن میں سے کچھ بھی پڑھ رہے ہوں، فرمایا وما تتلو منہ من قرآن۔ اس کے بعد عام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا لوگوں تم ولا تعملون من عمل، لوگوں تم جو بھی عمل کرتے ہو، من عمل کوئی بھی عمل، حضور کے بارے میں کہا کہ آپ کسی حال میں ہوں اور لوگوں تم کوئی عمل کرتے ہو تو یاد رکھو الا کنا علیکم شہودا، مگر ہم تمہاری اوپر نگران ہوتے ہیں، ہم اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا تم عمل کر رہے ہو۔ بلکہ آگے سے بڑھ کر فرمایا ولا فی السماء ولا وما يعلم عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، اور تمہارے پروردگار سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز زمین میں نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذلك اس ذرے سے کوئی چھوٹی چیز ہو، ولا اکبر یا اس سے بڑی کوئی چیز ہو، مگر وہ کتاب مبین میں درج ہے، وہ لکھی ہوئی۔ تمہارا کوئی عمل ہو یا اس کائنات کے اندر آسمان اور زمین کا ذکر کیا، عرش سے مراد نیچے کی سارا علاقہ اور سطحی، اور سما سے مراد اوپر کی ساری سطحی، اور یہ چیزیں دونوں آسمان و زمین بول کر ساری کائنات مراد لی جاتی ہے۔ جیسے مشرق و مغرب بول کر مراد ساری کائنات ہوتی ہے، اس طرح سما و عرض بول کر ساری کائنات مراد ہے کہ اس کائنات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی چھوٹی ہو بڑی ہو۔ ذرہ وہ جز ہوتا ہے جو ناقابل تقسیم ہو، بہت ہی معمولی درجے کا جز حصہ، فرمایا بلکہ اس سے بھی کوئی کم درجے کی چیز ہو یا کوئی بڑی چیز ہو، اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ الا فی کتاب مبین ہے، اللہ کی کتاب مبین۔ کتاب کا لفظ قرآن میں جہاں بھی استعمال ہوتا ہے وہ ایک قطعی یقینی ایک فرض کے درجے کی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کتب علیکم الصیام، روزے تم پر لکھ دیے گئے، یہ نہیں فرض کر دیے گئے، وہ قطعی طور پر تم پر لازم کر دیے گئے، کیونکہ زمانہ قدیم سے جو چیز طے کر دی جاتی تھی اس کو لکھ لیا جاتا تھا، جو یا لکھی ہوتی تھی اس کو قطعی اور یقینی سمجھا جاتا تھا کہ اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی، یہ کتابت ہے۔ تو اسی طرح یہاں قرآن نے اس اپنے علم کو کتاب سے تعبیر فرمایا کہ یہ کتاب مبین میں ہے، یعنی یہ قطعی علم ہے، اللہ کے علم سے باہر کوئی چیز بھی نہیں ہے، اور مراد اس سے لوح محفوظ بھی ہے۔ بعض نظریات تو اس طرح کے بھی وجود میں آئے کہ اللہ نے جب یہ کائنات بنائی اس وقت تو جانتے تھے، بعد میں انہوں نے اس کائنات کو اپنے حال پر چھوڑ دیا کہ اب یہ کائنات اپنی مرضی سے چل رہی ہے۔ عجیب و غریب نظریات دنیا میں اب بھی موجود ہیں اور ماضی میں بھی تھے۔ قرآن نے یہاں اس آیت مبارکہ میں یہ حقیقت کھول دی ہے کہ ہر چیز کا علم اللہ کو ہے، اور اس کے حکم
اور اس کے قانون کے تحت یہ ساری کائنات اب بھی کام کر رہی ہے۔ اس کا خالق بھی وہی ہے، اس کا مدبر اور نظام بھی وہی قائم کیے ہوئے ہے، اسی کے حکم اور اسی کے ارادے سے یہ کائنات چل رہی ہے۔ کوئی بھی ذرہ برابر بھی اس کے علم سے باہر نہیں، نہ انسانی کوئی عمل، خیال، سوچ، ارادہ، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا آپ کی کوئی حالت وہ ہمارے علم سے باہر نہیں، سب ہمارے علم میں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اس کے بعد فرمایا اے انسانوں، جب اللہ کا علم تمہارے ہر عمل کے ساتھ محیط ہے، تمہارے علم، اللہ کا علم تمہارے عمل کا احاطہ کیے ہوئے ہے، لہذا اپنے اعمال کو درست کرو اور اللہ کے دوست بنو، ولایت کے مقام و مرتبہ کو حاصل کرو، اور سنو، خبردار ہو جاؤ، ان اولیاء اللہ، جو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ تو کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں۔ یہ آیت مبارکہ بھی بڑی اہم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اکثر علماء اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہیں، اولیاء اللہ، اولیاء ولیون کی جمع ہے، ولیون کا معنی ہوتا ہے قریب، یہ ولیون قریب ہونا، دنون کے معنی میں، اور اسی سے اسم آتا ہے ولیون، یہ اسم ہے، اور اس کے معنی ہے محب، محبت کرنے والا، مخلص، صدیق، جو انتہائی قریب ہوتا ہے، اس کے لیے ولیون کا لفظ گرامر کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے بولا جاتا ہے۔ اور یہاں ولیون سے مراد یعنی کون، ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت فرمائی ہے۔ ایک تو اللہ کا قرب اور محبت یا دوستی کائنات میں ہر ایک چیز کو حاصل ہے۔ ایک درجہ تو قرب کا وہ ہے جو کائنات میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کے ساتھ اللہ کا قرب نہ ہو، جس کو قرآن کی اس آیت میں ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہاری حبل الورید سے بھی زیادہ قریب ہے۔ حبل الورید انسان کی جو شاہ رگ ہوتی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ قریب ہے، اور یہ اس کا قرب کائنات کی ہر چیز کو حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جس طرح پہلے علم کا ذکر کیا، اس کا علم اور اس کی قدرت ہر ایک ذرے کے ساتھ متعلق ہے، صرف اس کا علم ہی نہیں ہے بلکہ وہ ہر ایک ذرے کے ساتھ اپنا ایک تعلق بھی قائم کیے ہوئے۔ لیکن ایک ولایت کا درجہ اس سے ہٹ کر ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ وہ جو ولایت ہے، وہ جو دوستی اور قرب ہے یا محبت ہے، اس کی پہلی شرط ایمان ہے۔ ایمان اس کی پہلی شرط ہے۔ ایمان کے بعد جو محبت کے درجات ہیں وہ مختلف ہیں، بہت اونچے درجے بھی ہیں، درمیانے بھی ہیں، چھوٹے درجے بھی ہیں، مختلف اس کے مدارج ہیں، درجات ہیں۔ سب سے اونچا درجہ محبت کا اس کائنات میں سید الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ آپ اللہ کی اس محبت اور قرب میں بلند ترین درجے پر فائز ہیں، اس سے اونچا درجہ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جس قدر بھی درجات ہیں محبت کے، ولایت کے، اللہ کے قرب کے، وہ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی نور مہتاب، نور آفتاب کا عکس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جس پر بلا واسطہ پڑا یا بال واسطہ پڑا، اور اس نے اس نور کو اخذ کیا، جتنا کسی نے اخذ کیا اتنا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا، اتنا زیادہ اللہ کا محبوب بنتا چلا جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے براہ راست اس نور کو اخذ کیا اور حاصل کیا۔ بعد میں لوگوں نے صحابہ کی وساطت سے یا تابعین کی وساطت سے یا اس طرح دنیا میں
اولیاء اللہ کی وساطت سے جتنا کوئی انسان اس نور نبوت کو حاصل کرتا چلا جائے گا اتنا وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے فرمایا، آپ سے جب پوچھا گیا کہ ولی کون ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأوا، جب تم اسے دیکھو تو ذکر اللہ کی یاد تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی یاد دل میں پیدا کر دیتا ہے، اللہ سے تعلق کو جوڑ دیتا ہے، اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ خود قرآن نے دوسری جگہ پر فرمایا کہ کسی نبی کے لیے، کسی ولی کے لیے قطعاً یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو کہے کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین، کہ وہ لوگوں کو اپنا بندہ اور غلام نہیں بناتا بلکہ وہ لوگوں کو رب والا بناتا ہے، اللہ سے ان کا تعلق جوڑتا ہے۔ ولکن کونوا ربانیین، وہ کہتا ہے رب والے بن جاؤ۔ تو ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان کو اللہ کے ساتھ محبت بڑھ جاتی ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ اور جتنا کوئی انسان کسی مخلص مومن اور اللہ کے ولی کے ساتھ تعلق جوڑتا چلا جاتا ہے اتنے وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے تو صحبت، اولیاء اللہ کی صحبت، علماء ربانی کی صحبت کو بہت لازمی قرار دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، کل قیامت کے دن کچھ لوگ نور کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے، ان کے مقام مرتبہ کو دیکھ کر بڑی بڑی شانوں والے رش کریں گے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو المتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمبتذلین فیہ، یہ وہ لوگ ہیں جو صرف میری ذات کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے، آپس میں مل بیٹھا کرتے تھے، ایک دوسرے کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا تھا، مقصد صرف اللہ کی ذات، اللہ سے تعلق جوڑنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا ان کا مقصد ہوتا تھا۔ تو اللہ کے ساتھ سچا تعلق حاصل کرنے کے لیے نیک لوگوں کی صحبت، ان کے پاس بیٹھنا، ان کی زیارت کے لیے جانا ہے، ان سے اس نور نبوت کو جو ان کے دل پر جس کا عکس پڑ رہا ہوتا ہے، دیکھو نا سورج جیسے اس کا عکس آئینے پر پڑ رہا ہو تو آئینے کی سمت میں اس کے سامنے جو بھی چیز آئے گی وہاں سے وہ فلیکس کر کے اس پر بھی اس کا عکس پڑنا شروع ہو جائے گا، یہاں تک کہ یہ عکس بسا اوقات اتنا تیز ہوتا ہے، یہ روشنی اتنی تیز ہوتی ہے کہ روئی پر اگر اس آئینے سے پڑنا شروع ہو جائے یہ تو روئی کو جلا بھی دے گی، روئی جل بھی جاتی ہے۔ براہ راست سورج کی تپش سے روئی نہیں جلے گی لیکن آئینے کے عکس سے وہ جل جاتی ہے، کیونکہ آفتاب دور ہے، آئینہ بہت قریب ہے۔ آئینے نے اس آفتاب کی روشنی کو بڑی تیزی سے اپنی صلاحیت و استعداد کے مطابق اخذ کیا، اور اس کو جب اس نے ایسی ہی صاحب استعداد نرم اور ملائم چیز پر اپنے اس عکس کو ڈالا، اس کو جلا دیا، اس کے اندر فنائیت پیدا ہو گئی۔ تو اسی طرح جتنا کوئی انسان نرم ہوتا ہے، جتنی اس کے دل کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، اتنا ہی وہ جب اولیاء اللہ کی صحبت میں جاتا ہے اس پر اتنا ہی اثر ہوتا ہے۔ وہ جو نور ان کے قلب پر پڑ رہا ہوتا ہے اس کا اثر، اس کا عکس ایسے لوگوں کے دلوں پر وارد ہوتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ جو اس کے لیے سب سے بہترین ہے ولایت یا اللہ کا قرب اور دوستی حاصل کرنے کا، وہ ہے مسنون اذکار، کثرت سے مسنون اذکار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ذکر وہ کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سقالۃ، ہر چیز کا ایک زنگ ہوتا ہے، زنگ کو دور کرنے کے لیے ایک سکالہ ہوتا ہے، صفائی کرنے کے لیے کوئی چیز بھی خراب ہو جاتی ہے، اس میں زنگ لگ جاتا ہے، اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو دھونے کے لیے، اس کے زنگ کو دور کرنے کے لیے، برتن ہیں گندے ہو گئے سو دور کرنے کے لیے ان کے لیے صابن ہے یا کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اسی طرح لوہا ہے زنگ لگ گیا اس کو دور کرنے کے لیے بھی سکالہ ہوتا ہے،
اور فرمایا انسان کے لیے سکالہ کیا ہے؟ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر ہے۔ وَسِقَالَةُ الْإِنسَانِ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر یہ انسان کے زنگ کو دور کرتا ہے۔ قرآن یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت پورے دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ کرنا یہ اس کے دل کے زنگ کو دور کرتا ہے۔ آج افسوس یہ ہے کہ ہم اپنے زنگ کو دور کرنے کے لیے وقت ہی نہیں دیتے، دنیا کے جھمیلوں میں غفلتوں میں ایسے ڈوبے ہوئے ہیں، نہ قرآن کی سمجھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، نہ اس کو اس طریقے سے پڑھنا چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کا رخ درست ہو جائے، اور نہ ہی اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح نوافل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، بلکہ یہ تو درجہ جو ہے بہت بلند درجہ انسان کو نوافل کے ذریعے سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مسلسل نوافل پڑھتا رہتا ہے اور اس کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کے وہ کان بن جاتا ہوں جس کو وہ سنتا ہے، میں اس کی وہ آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ یہ گویا کہ ولایت اور قرب کا بہت اونچا درجہ اس کو نصیب ہو جاتا ہے جب وہ